اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی وہ خاص نعمتیں یاد دلا رہا تھا۔ یہ انہی میں سے ہیں، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہ بنی اسرائیل کی قوم پیاسی ہوئی سفر میں اور انہوں نے پانی کا تقاضا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ہاں پانی مانگا، دعا کی اپنی قوم کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا کہ اے پیارے پیغمبر موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو آسا ہے اس پتھر پہ مارو۔ تو اس پتھر پہ مارا گیا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ پوری قوم بھٹکنے والی تھی، اگر یہ نہ کرتے تو قوم نے بھٹک جانا تھا۔ اس کی مکمل وضاحت ہم نے کر دی ہے، معجزہ، کرامت اور قدرت کسے کہتے ہیں۔ وگرنہ اللہ کے انبیاء بھی ہر وقت معجزہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جب پوری قوم کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو تب، اسی طرح اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی خاص طور پہ دعا کرتے ہیں، ایک دعا کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے پر انہیں خاص ایک معجزہ اور کرامت عطا کرتا ہے، پھر وہ انبیاء میں سے ہوں یا اولیاء میں سے ہوں، پھر وہ خرق عادت کام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو 12 چشمے جاری ہو گئے، تو قد علم کل اناس مشربہم، تو تحقیق جان لیا ان میں سے ہر ایک نے اپنا مشرب کہ کس چشمے سے پینا ہے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہوئے، ایک قبیلے کو ایک چشمہ عطا کر دیا گیا۔ تو اس انداز سے انہوں نے پانی کو پیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، جو پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، ٹھیک ہے نا، ظلم و ستم کر کے، زیادتی کر کے، کرپشن کر کے، سود خوری کے انداز میں، کسی بھی یعنی ایسے انداز رزق حاصل کرنے کے جو حرام ہیں، جو اللہ نے منع کیے ہیں، اس طرح اگر کرو گے تو تم زمین پر فتنہ فساد کرنے والے کہلاؤ گے۔ اور فساد کرنے والے لوگوں پر تو اعتراض آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، جو اچھے لوگ ہوں گے میری نظر ان کی طرف ہے، جو اس طرح کے غلط لوگ ہیں، فتنہ فساد کرنے والے، ظالم قسم کے، اور محض چند ایک دنوں کے لیے، چند ایک عرصے کی زندگی کو اہمیت دے کے ہمیشہ والی زندگی کو بیکار کر دیتے ہیں، وہ تو کم ظرف لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ کوئی اعلیٰ ظرفی رکھنے والے تو نہیں ہیں نا، وہ اپنے رب سے پیار کرنے والے تو نہیں ہیں نا۔ تو ہم بھی سوچیں، ہماری طبیعت، ہماری سوچ، ہماری فکر کس طرح کی ہے؟ کہیں ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہوئے اخروی زندگی کو خراب تو نہیں کر رہے؟ اعلیٰ ظرفی پیدا کریں، چند ایک ٹکوں کولی کے لیے، کچھ ہزار، کچھ لاکھوں، کچھ کروڑ کے لیے ہم اپنے رب کے احکام کو پس پشت کر دیں؟ یار یہ ایمان ہے کیا؟ میں مسلمان بھی کہلاؤں، مومن بھی کہلاؤں، چند ایک ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے رقبے کے لیے، تھوڑی سی آمدن کے لیے میں کرپشن کروں، میں غریب کو ذلیل کروں، میں اللہ کے احکام کو پس پشت کر دوں؟ یہ کم ظرف انسان کا کام ہوتا ہے، یہ لو لیول سوچ رکھنے والا ذلیل قسم کے انسان کا یہ کام ہوتا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بہترین مخلوق ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، اعلیٰ ظرف رکھنے والے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی ہیں۔ چھوڑ دیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے اخروی زندگی کو خراب کرنا، اخروی زندگی کو بہتر کریں۔ چند لمحے کی زندگی، ان قریب ہم دفن ہونے والے ہیں، ان قریب یہ سلسلہ زندگی ٹھپ دیا جائے گا، اخروی زندگی شروع ہو جائے گی، اپنا عالم برزخ کی طرف ہم منتقل ہونے والے ہیں۔ تو ہم ظاہراً تو بڑے مطمئن نظر آئیں، ظاہراً نماز پڑھیں، ہمارا حسن اخلاق نہ ہو، ہمارا پیار محبت نہ ہو، حقوق العباد کو پامال کریں، قریبی ہمسائیں اداس ہو، پریشان ہو ہماری وجہ سے، ہمارے کردار سے، یہ مومن ہونا، مسلمان ہونا تو بات کی بات، انسانیت سے بھی ہٹ کے ہے یہ چیز۔
اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فساد کرتے ہوئے نظر نہ ہو، کھاؤ پیو، تمہیں رب حکم دیتا ہے۔ اس نے ڈھیروں چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، چند ایک چیزیں کھانے سے منع کر دیا، ڈھیروں مشروبات کے پینے کا حکم دیا، چند ایک چیزیں پینے کے سے منع کر دیا، 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا، بیویوں کو کھیتیوں کی مثل قرار دے دیا، جب چاہو جس طرح چاہو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو، تمہیں حکم ہے، وہ نیکی ہے، ثواب ہے۔ کسی کی عزت کی طرف نظر نہ کرو، کسی کی عزت کو پامال نہ کرو۔ اگر تم محفوظ رہو گے پھر پروردگار نے تمہارے لیے جنت میں حوریں تیار کر رکھیں، وہ نور کی بنی ہوئی ہیں، ان کے حسن کا کیا کہنا۔ اگر ایک حور کائنات کی طرف تھوک دے، کڑوے کائنات کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں، یہ حسن کا انداز ہے، پروردگار نے وہ تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا کی ایک غلط عورت، دنیا کی بدکارہ عورت کی طرف نظر کر کے ان سے اپنی خواہشات کو پورا کر کے ہم اخروی زندگی، جنت کی خوبصورت حور و غلمان والی وہ زندگی خوبصورت کو ہم پامال کر دیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لو لیول، بلکہ وہ لوگ جس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی ہے، درندگی حیوانیت پیدا ہو چکی ہے، وہ اخروی زندگی کو بھول جاتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کے چند لمحے۔ دیکھیں گناہ ہے نا، بد فعلی ہے، بد کرداری ہے، شراب نوشی ہے، سود خوری، یہ جو بھی معاملات ہے، جو بھی گناہ ہے نا، ان میں چند لمحے کا مزہ ہے، سکون نہیں ہے۔ اصل انسان سکون چاہتا ہے، مزہ نہیں۔ مزہ جو ہوتا ہے نا وہ چند، مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا 1-2 لمحے جب کھا رہے ہیں اسی وقت زبان پہ اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، آگے جا کے وہ گندگی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چند لمحے، ایک تو پیٹ کی آگ بھوک بجھ رہی ہے اور زبان پہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، بس اس کے بعد انسان کو کتنی معاملات کرنے پڑتے ہیں، اس غلاظت کا خروج ہے، فلاں کتنے معاملات ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سمجھے کہ جب انسان خطا کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، چند لمحے کا مزہ ہے، سکون نہیں ہے قطعاً۔ گناہ سے بچ جانے میں ہمیشہ زندگی میں سکون ہے۔ یہ جوان طبقہ ہمارا پریکٹیکل کرتے دیکھیں، جن کی عادت ہوتی ہے نا کسی کی طرف میسج کرنا، کسی کی بچی کو تنگ کرنا یا کسی سے رابطے، اور یہ غلاظت اور یہ شیطان کی ذہنوں کے اندر پھیلی ہوتی ہے، آپ اس طرح کر کے دیکھیں، اللہ کی عزت کی قسم، آپ دیکھیں کہیں کھڑے ہیں نا تو دیکھیں کچھ مسلم بچیاں آ رہی ہیں، نظریں جھکا لیں ایک بار، جو ان کی طرف دیکھنے سے دل میں بے ایمانی پیدا ہوتی ہے، دل سے نور ایمان بجھتا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم ایک مرتبہ نظریں جھکائیں، اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتے ہوئے، مسلمان مومن سمجھتے ہوئے نظریں جھکا کے دیکھیں، جو آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا نا وہ ایک کمال کا ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا، آپ مطمئن ہو جائیں گے زندگی میں۔ یہ کر کے دیکھیں ہمارے جوان طبقہ۔ تو فرمایا کہ زمین پر فساد کرتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے، بنی اسرائیل کو یہ خطاب ہو رہا ہے، اے موسیٰ، پیارے موسیٰ علیہ السلام کو جب تم لوگوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، جب کہ تم نے کہا کہ اے پیارے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل پر وہ من و سلات نازل ہوتے تھے، وہی کھا رہے تھے، عیش کر رہے تھے، اب اعتراض اٹھانا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اے موسیٰ ایک کھانے پر اب صبر نہیں کریں گے، فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہ کیا کرے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ زمین سے ہمارے لیے اگنے والی چیزیں اگائے، ہم یہ آسمان سے جنت کی جو کھانے نازل ہو رہے ہیں ہم اس پہ اب صبر نہیں کریں گے، ہم نہیں کھائیں گے انہیں۔ بے تکے سے اعتراضات ہوتے تھے ان کے، محض ایک انبیاء کو پریشان کرنے کا ان کا ایک مزاج تھا اور طبیعت تھی، جیسا کہ اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی ایک اپنا علماء کے متعلق اعتراضات یا ایک امتحان لینے کی، ایک بعض اوقات لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کون بندہ اعتراض کر رہا ہے، کون سوال کر رہا ہے، کون کچھ سمجھنا چاہتا ہے، کون اٹیک کرنا چاہتا ہے، ہم بھی انداز گفتگو سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اسلام کے حوالے سے اعتراض نہ اٹھائیں، اسلام کے حوالے سے زبانی طور پہ اٹیک نہ کریں، اسلام کے معاملے میں ایک محبت بھرے انداز میں سوال کریں، اعتراض نہ کریں، پوچھیں، کچھ علم میں اضافے کے لیے پوچھیں، اپنے علم یا دوسروں کے علم کے اضافے کے لیے پوچھیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کو علم دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی سوال کیا کرتے تھے، جبرائیل کو علم تھا،
خود ضرورت نہ تھی. اگر کسی کو خود ضرورت نہیں ہے، کسی کا وضو کرتے ہوئے دیکھا وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا، اس میں نماز میں، وضو میں، چلنے میں، مسجد میں داخل ہونے میں کوئی غلطیاں ہیں، آپ کو علم ہے، آپ اپنا گفتگو کے دوران سوال اٹھائیں. صرف اس بندے تک اس مسئلے کی حقیقت پہنچانے کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہوں گے. تو لہٰذا بنی اسرائیل کا ایک طریقہ تھا، ایک طبیعت تھی انبیاء پر عجیب طرح کی اعتراضات اٹھانا اور اس طرح کی باتیں کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک کھانے پر اپنا صبر نہیں کر سکتے. اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے مختلف چیزیں اگائے. ان میں سے کیا چیز ہے؟ ترکاری ہے، اسی طرح ساگ وغیرہ ہے، اسی طرح گندم ہے، اپنا مسور دال وغیرہ ہے، بیاس وغیرہ ہے. یہ چیزیں انہوں نے کہا من بقریہا و قصہ و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، یہ چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے اگائے. تو پروردگار نے جب یہ بات ان کی سنی، اللہ کے پیغمبر نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہو ایک اس چیز کے بدلے جو چیز بہتر ہے، اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو تم. بھئی جنت سے تمہارے لیے کھانے نازل ہو رہے ہیں، وہ تم بغیر محنت و مشقت کے تم کھا پی رہے ہو، تو تم کیوں اس طرح کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا، چل اس شہر کی طرف چلے جاؤ، اتر جاؤ اس شہر کی طرف. فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، جو تم نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر نہیں رہیں گے، مختلف چیزیں اگائی جائیں. اب اترو تم اس شہر کی طرف چلے جاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ڈال دی گئی ذلت اور محتاجی. اس سے مراد یہ ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، ہل چلاؤ، زمین پر کھیتیاں اگاؤ، کئی عرصے تک ان کا انتظار کرو، پھر انہیں کاٹو، پھر ان کے جو طریقہ کار ہوتا ہے صفائی کرنے کا وغیرہ وغیرہ، پھر گندم پسوا کے، پھر آٹا گوندنے کے بعد کھانا پکانے کے بعد کھانا کھاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا. بنا بنایا کھانا تمہیں مل رہا تھا، اس پر صبر نہیں ہو رہا تھا. تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب تم پر محتاجی اور ذلت ڈال دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ خود لوٹے اللہ کے غضب کی طرف، وہ خود اللہ کے عذاب کی طرف لوٹے تھے. پروردگار یہ نہیں چاہتا تھا. انبیاء پر عجیب طرح کی اعتراضات اٹھا کے وہ اس ذلت کی طرف چلے آئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ بے شک یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی باتوں کا انکار کر دیتے واضح طور پہ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے. اللہ کے جب بھی عذاب کسی قوم پر آتا ہے نا، تو وہ ان کی نافرمانی کی وجہ ہوتی ہے، ان کے حد سے بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے. پروردگار کسی کو عذاب نہیں دیتا، وہ پیار کرتا ہے، وہ بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، وہ وقت دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو میرا بندہ بدلے گا، کبھی تو میرے بندے کے اندر سوچ آئے گی کہ وہ میرا رب ہے، نافرمانیوں کے باوجود بھی مجھے رزق دے رہا ہے، میری زندگی خوبصورت انداز میں چل رہی ہے، کبھی تو اسے سمجھ آئے گی. تو لہٰذا ہم اسلام کی طرف متوجہ ہوں. یہ ہمیں بھی خطاب ہے، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو. اسلام کے حوالے سے ہم کافی زیادہ پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، سب کچھ. دنیا کے حوالے سے اپنے دنیاوی معاملات کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں انہیں کرتے ہیں. یہ بلکہ کچھ عرصہ پہلے ایک ادھر قریبی پنجاب کے پتہ نہیں کس شہر میں جب یہ بارشیں چلتی رہی ہیں نا، تو ایک مسجد کے امام خطیب سے مولوی صاحب، تو ان کے گھر کی چھت گر گئی. چھت میں ان کے 4 بچے فوت ہو گئے، ان کی بیوی فوت ہو گئی. امام صاحب کو وہ مکان جو مسجد کی طرف سے انتظامیہ نے دیا ہوا تھا. میں اعتراض یہ اٹھاتا ہوں، میں سوال یہ کرتا ہوں کہ پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت کرے. میں ایک ایسے سوال کر رہا ہوں، پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں کسی کی چھت نہ گری، مولوی صاحب کی چھت کیوں گر گئی؟ یہ دین کے ساتھ ایک دین کی غربت کا انداز نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں نازک سا مکان، سادہ سا مکان کس کا تھا؟ امام صاحب کا، خطیب صاحب کا، جو پورے علاقے کا روحانی باپ کہلاتا ہے، جو پورے علاقے کے سب لوگوں کے، بزرگوں کے جنازے پڑھانے والا ہے، جو دین اسلام کی اشاعت کرنے والا، منبر رسول پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والا ہے. اس کو اس طرح کی رہائش دی گئی تھی کیا؟ ہر ایک اپنے گھر اچھے خاصے بنے ہوئے، اور تمام لوگ ہر ایک کا فردن اپنے اچھے خاصے گھرانے.
تمام مل کر جو مولوی صاحب کو مکان بنا کر دیا ہوا تھا اس کا یہ حال تھا. میں پوچھتا ہوں یہ اسلام کے ساتھ محبت ہے کیا؟ کیا ہم نے یہ پروٹوکول دیا ہوئے ان لوگوں کو جو دین کے پاسدار ہیں اور جو دین کی اشاعت کرنے والے لوگ ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ پورے علاقے میں سب محفوظ گھروں میں ہیں؟ جو خطیب صاحب کو، جو امام صاحب کو، جو دین کے وارث کو، جو دین کے سپاہی کو رہائش دی ہے پورے علاقے نے مل کر، اس کا عالم یہ ہے کہ بارش میں چھت گر گئی، پوری کی پوری فیملی موت کے گھاٹ اتار دی گئی. یہ قصوروار ہیں وہ لوگ جو انتظامی ہیں اور جو نظام چلا رہے ہیں مساجد کا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ان مساجد میں چلے جائیں، اب سروے کر کے دیکھیں یہاں کا ماحول بہتر ہے، اچھا ماحول ہے. اگر یہاں کا ہوتا تو ہم ڈائریکٹلی یہاں بیٹھ کے بات کر دیتے. اور ہمارے ہاں اچھے لوگ ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں فی الفور ہمیں مہیا کیے جا رہا ہے. واللہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں. آپ سروے کر کے دیکھیں مساجد میں جائیں، یہ دین کی غربت، دین کے ساتھ غربت اور مذاق نہیں، دین کی پردیسی کا عالم نہیں تو اور کیا ہے. مسجد کے اندر چند لمحے کے لیے علاقے کے لوگ آتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ مشکل 10 منٹ کے لیے، دن میں 5 مرتبہ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں. مسجد میں کلینیں کمال کی، پتھر کمال کے، اے سی کمال کی، ان کی اپنا پینٹنگ وغیرہ کمال کی، لائٹنگ کمال کی، ہر چیز کمال کی. یہ مسجد کا حسن تو نہیں ہے نا، یہ اپنی ذات کے لیے سہولیات ہے. کوئی کہ نہیں اپنی ذات کے لیے تو مسجد کی خوبصورتی ہے. کون کہتا ہے؟ اگر مسجد کی خوبصورتی یہ چیز ہے تو پھر مسجد نبوی کا تو کوئی حال نہ تھا جب صحابہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی ذات کے لیے سہولیات ہیں. کیوں یہ کیے گئے؟ 5 منٹ ہم نے جانا ہوتا ہے نا علاقے کے لوگوں نے، اور سروے کر کے دیکھیں جو امام خطیب جن کے بچے 24 گھنٹے جس رہائش میں رہتے ہیں، جو مساجد میں رہائشیں دی ہوئی ہیں، ان کی حالات جا کے دیکھیں، ان کا سروے کر کے دیکھیں. یہ دین کے ساتھ ایک مذاق اور دین کی غربت اور دین کی اجنبیت کا عالم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ہم بنی اسرائیل سے کم حالات کر رہے ہیں دین کے ساتھ کیا؟ تو خدا کے اس طرف متوجہ قوم. یہ میں صرف آپ لوگوں کو نہیں، میں آن کیمرہ پوری امت کے ان لوگوں کو میں یہ ایک متوجہ کر رہا ہوں جن لوگوں نے مسجد کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. خدا کے لیے جو منبر رسول کے وارث ہیں انہیں کم از کم انسان ہی سمجھ لیں یار. کیا وہ ذمہ دار نہیں وہ انتظامیہ کہ جنہوں نے رہائش مولوی صاحب کو دی ہوئی تھی؟ پورا علاقہ محفوظ ہے. مولوی صاحب کے گھر کی چھت کیوں گری؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ یہ کیوں ہوا اس طرح کا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس انتظامیہ پہ FIR کٹائی جائے اور ان سے پوچھا جائے یہ حالات مولوی صاحب کے ساتھ کیوں ہوئے؟ کون ذمہ دار ہے؟ وہ تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، تمہارے بچوں میں نور ایمان پیدا کرنے والے ہیں، وہ تمہارے بچوں کے نگاہ پڑھانے والے ہیں، وہ تمہارے بزرگوں کے جنازے پڑھانے والے ہیں. یار کچھ تو بندے کے اندر کچھ سوچ ہوتی ہے، کچھ حیا پیدا ہوتی ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں، یہ کون آواز اٹھائے گا؟ ہماری فیلڈ کے ہم لوگوں نے یہ نہیں کہ محض ہم ہر وقت اپنی فیلڈ کے غلط لوگوں کے خلاف ہی ہر وقت بولتے ہیں. آپ لوگ میرے بیان نیٹ پہ سن کے دیکھیں. زیادہ تر منبر رسول پر بیٹھ کر جو لوگ اچھا نہیں کر رہے نا ان کے خلاف ہماری گفتگو ہوتی ہے. کبھی کبھار اگر عوام الناس کے ان لوگوں کو سمجھانا پڑ جائے تو برداشت کر لیا کریں. تو خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں کہ ہم لوگ مسجد کو فی نفسی، اچھا مسجد کا نظام بغیر مولوی صاحب کے چل سکتا ہے؟ نہیں. مسجد کا نظام یہ یتیمانہ انداز لگے گا، اور اگر مسجد میں مولوی صاحب نہیں ہے پوری عوام بیچاری سے نظر آئے گی، کوئی رونق نہیں ہوگی. یہ اے سی وغیرہ، یہ کلینیں، یہ خوبصورتیاں، یہ پتھر، یہ لائٹنگ کس کام کی؟ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، مولوی صاحب ہیں تب بھی نظام مسجد کا بہترین چل رہا ہے. تو خدا کے لیے ان لوگوں کو بھی عزت دیں جو مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں، جو کچھ کام کر رہے ہیں. اس طرف ہم متوجہ ہوں. دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.